اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو ترکے میں کرنسی کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ ایک دینار گول سونے کا کچھ بھاری سا سکہ ہوتا تھا جو کہ 4.5 ماشے کے برابر تھا۔ اس وقت ایک ماشا پاکستانی 6 یا 7 ہزار روپے کا ہے۔ 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کی سلیں تک موجود تھیں۔ وفات کے بعد ان سلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدوروں کے ہاتھ تک سوج گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی 4 ازواج حیات تھیں اور 4 بیویوں کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے۔ آپ کی ایک ایک بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو دنیا آج حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام سے جانتی ہے، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبداللہ کعبہ تھا۔ وہ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کا نام تبدیل فرمایا۔ عبد الکعبہ اور ایک اور روایت کے مطابق عبد العمرو کی جگہ ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کے والد عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام شفا تھا۔ ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے والدین آپس میں چچا زاد تھے۔ یہ ہجرت سے 44 سال پہلے پیدا ہوئے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر کم و بیش 30 سال تھی اور عمر میں اللہ کے رسول سے 10 سال چھوٹے تھے۔ قریشی تھے۔ ان کا حسب نسب 6ٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ میں سے تھے اور شروع ہی سے پاکیزہ نفس انسان تھے۔ اپنی سلامت روی کی بدولت زمانہ جاہلیت ہی میں شراب چھوڑ دی تھی اور ان کے والد عوف تاجر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی والدہ شفا بنت عوف اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئیں اور ہجرت بھی کی۔ اللہ کے رسول کے والدہ ماجہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے والد کی طرح تاجر پیشہ تھے۔ ان کا خاندان بنو زہرہ کثرت تعداد اور دولت و ثروت کے لحاظ سے زیادہ نمایاں نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کو مناسب حرم میں سے کوئی منصب نہ مل سکا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ اسلام لانے کے سبب انہیں بھی بہت ستایا گیا، اس لیے یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن بعد میں مکہ واپس آئے اور 13 نبوی کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت ہر چیز حتیٰ کہ بیوی بچے بھی مکہ چھوڑ آئے۔ یہاں پہنچے تو بالکل کلاش تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔
ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال اثار سے کام لینا چاہا، لیکن سیدنا عبد الرحمن کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکریہ کے ساتھ ان کی پیشکش نامنظور کی۔ حضرت سعد کا کہنا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کا امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے کئی باغات اور زرعی زمینیں ہیں اور 2 بیویاں ہیں۔ میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، دونوں بیویاں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لے۔ مگر اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو۔ حضرت سعد نے کہا، بنو کینکا کا بازار بڑا مشہور ہے، یہ بازار البقیع کی بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ صبح سویرے بازار گئے، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے، سامان خرید کر فروخت کرتے۔ ایک دن ان کے لباس پر اجلا عروسی کی بشاشت جھلک نظر آ رہی تھی، یعنی زعفرانی رنگ کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، میں نے ایک انصاری عورت سہلہ بنت عاصم یام ایاس بنت ابی حسیر انس بن رافع بن امریل کی سے شادی کر لی ہے۔ ارشاد ہوا، اس کو مہر کیا دیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو حق مہر کی جگہ کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری ہی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں 4000 درم لے کر حاضر ہوئے۔ ان کے پاس اس روز 8000 درم تھے۔ فرماتے ہیں، میں نے 4000 درم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے ہیں اور 4000 اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں رکھا، اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابہ کرام میں سے امیر ترین شخص بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور کی اس دعا کے بعد میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا، وہ سونا بن جاتی تھی۔ جیسے جیسے ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے چلے گئے۔ ان کی سخاوت کے بارے میں سیرت نگاروں نے بہت سی واقعات بیان کیے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جہاد کے لیے انہوں نے 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ پیش کیے۔ 2 مرتبہ 40 ہزار دینار اللہ کی راہ میں دیے۔ ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا، یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارتی اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی ایک میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا ماننا تو یہی ہے، اسلام تجارت سے پھیلا ہے۔ مسلمان بے انتہا وسیع سوچ کے مالک تھے، یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا۔ یہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر الغرائب الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنی برانڈ
सारी दुनिया में मुतारफ करवाते थे। इनकी ब्रांड का नाम इस्लाम था, मकसद इस्लाम होता था और नतीजे में पैसा भी मिलता था। ये कपड़े में नुक्स और ऐब बिताकर बताकर बेचते थे। ये बारिश के बाद गाह को बताते थे कि बारिश की वजह से गंदम गीली हो गई है, इसलिए हम इसको इसकी असल कीमत से कम पर बेचेंगे। ये मामूली फायदे पर भी गाहक को अच्छी चीज बेच देते थे और बेचा हुआ माल वापस भी लेते थे और तब्दील भी करते थे। नाज़रीन कराम, हम तो ऐसी दोगली कौम है कि हम दो दो रुपए कमाने के लिए झूठ भी बोलते हैं और चूना भी लगाते हैं, लेकिन कारोबार करने वालों को चोर और लुटेरा भी समझते हैं। बल्कि लेने वाला भी यकीन से गया। अगर 100 में से कोई दुकानदार सच बोले, कोई उससे कुछ लेता ही नहीं बल्कि उसे बुरा भला भी कहते हैं। आज सारी दुनिया को ये बात समझ आ चुकी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरमायाकारी और तिजारत करने वालों को इज्जत देने से मुल्क और कौमें तरक्की करती हैं, लेकिन जिनके आबाओ अजदाद ने 3 बर्रे आज़मों में अपना कारोबार मुतारिफ करवाया, वो इस बात से नावाकिफ हैं। दुनिया में नाज़रीन 500 बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, लेकिन इनमें से एक भी किसी भी मुसलमान मुल्क की नहीं है। जबकि तेल पैदा करने वाले 11 में से 10 ममालिक अरब हैं। नाज़रीन कराम, मैं पाकिस्तान को आपकी बड़ी बड़ी नाम नहाद फूड चेन और होटल का नामो निशान तक पाकिस्तान से बाहर नज़र नहीं आएगा और ना ही इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कोई प्रोडक्ट मिलेगी। हमारा चावल और आम तक हिंदुस्तान के नाम से दुनिया में पहचाना जाता है। आप कमाल मुलाहिजा करें कि मदीने में यहूदियों के मुकाबले में जो बाजार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, वहां पर बाहर से आने वालों को टैक्स फ्री माहौल दिया गया। वो वहां अपने खेमे लगाते थे, लेकिन इनसे किसी भी किस्म की कोई रकम नहीं ली जाती थी। जबकि इसके मुकाबले में यहूदी बारी बारी टैक्स लेते थे। आज कारोबारी लोगों के लिए इसराइल टैक्स फ्री है, जबकि हमारे मुल्क में कारोबार करना ही अजाब बन गया है।